تمام تعریفیں اس رب کے لیے جو دو جہانوں کا رب ہے، الرحمن الرحیم، انتہائی مہربان اور رحم کرنے والا، رحمان ہے اور رحیم ہے، مالک یوم الدین، مالک روز جزائے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے اور تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھی راہ دکھا، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کی راہ جس پر تو نے انعام نازل کیا ہے، تیرے انعام یافتہ لوگ، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان لوگوں کی راہ جن پر تیرا غضب نازل ہوا اور جو گمراہ ہیں، آمین، یا اللہ ایسا ہی ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ فاتحہ کی تلاوت اور ترجمہ کیا جو کہ ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں، اور اب ہم اپنے سیشن کا آغاز کرتے ہیں، اور میں سسٹر فاطمہ سے ریکویسٹ کروں گا تو اپنا سیشن اسٹارٹ کریں۔ جی السلام علیکم ایوری ون، کیسے ہیں آپ لوگ؟ ہوپ فلی آپ لوگ ٹھیک ہوں گے، رمضان بھی اچھے جا رہے ہوں گے۔ تو ڈیلی بھائی ہماری واچنگ کم ہوتی جا رہی ہے، لیکن کوئی مسئلہ نہیں ہے، ظاہر ہے لاسٹ کے ڈیز ہیں، بٹ اگر آپ لوگ تھوڑا سا ٹائم نکال لیں، کیونکہ آدھا گھنٹہ ہم اس کو کرنے والے ہیں، تھوڑا سا پریسائز کرتے جائیں گے تاکہ ظاہر ہے سب کے کام ہوتے ہیں، تو کوشش کیا کریں کہ اٹینڈ کریں، اور اپنی ٹیم کو بھی کہیں کہ بھائی تھوڑا دیر کا ہی سیشن ہوتا ہے، چاہے آپ لگا کے رکھ دیں اپنے کام کرتے جہاں اس کو سنتے جائیں۔ تو آج کیونکہ جو ہمارا سیشن ہے نا وہ موٹیویشن سے ریلیٹڈ ہے، اور موٹیویشن نیٹ ورک مارکیٹنگ میں نا آپ کے بیک بون کا کام کرتی ہے، ٹھیک ہے؟ مطلب اگر موٹیویشن نہیں ہوگی نا، آپ موٹیویٹ نہیں ہوں گے تو آپ زیادہ دیر تک آگے نہیں چل سکیں گے، ٹھیک ہے؟ تو یہ آپ کو آگے لے جانے کے لیے موٹیویشن کی بہت ضرورت ہے۔ تو آج ہمارے دو ٹاپکس ہیں موٹیویشن کے اوپر، ایک جو ہے وہ ہے لا آف اٹریکشن، اور دوسرا ہے اینڈ فلاسفی۔ تو لا آف اٹریکشن بیسکلی وہ جس طرح ہر چیز کہیں، ایک سیکنڈ ذرا، جی، تو جس طرح ہر جگہ ہم جاتے ہیں، کوئی بھی کام کرتے ہیں، ہر چیز کے اپنے کچھ لاس ہوتے ہیں نا، اگر ہم ان لاس کو فالو نہیں کریں گے تو ہم اس چیز میں کامیاب نہیں ہو سکتے، ٹھیک ہے؟ جیسے کہ اگر ہم ڈرائیونگ کرنا چاہتے ہیں تو اس کا لا ہے، ٹھیک ہے؟ مطلب آپ نے کس طرح ڈرائیونگ کرنی ہے، کس طرح آپ نے اس پہ سگنل پہ رکنا ہے، کیسے آپ نے آگے جانا ہے، اگر آپ نے ٹرن کرنا ہے، مطلب ہر چیز کا وہ اس کا ایک طریقہ ہے نا۔ اگر ہم وہ ڈرائیونگ پراپرلی نہیں سیکھیں گے اور بنا سیکھے گاڑی لے کے باہر نکل جائیں گے تو ایٹ دی اینڈ کیا ہوگا، ہمارا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ اسی طرح سے اگر میں ہوں اور مجھے سوئمنگ نہیں آتی، اور میں جان بوجھ کے یا مجھے کوئی دھکا دے دے اور میں اس میں گر جاؤں پول میں، لیکن مجھے سوئمنگ نہیں آتی، تو کیا میں بچ پاؤں گی؟ نہیں بچ پاؤں گی اوبویسلی، کیونکہ مجھے تو سوئمنگ آتی ہی نہیں ہے، میں ایسی اس میں چھلانگ لگا دی میں نے، ٹھیک ہے، بنا سیکھے، تو کیا ہوگا، میں ڈوب جاؤں گی۔ سیم اسی طرح سے نیٹ ورک مارکیٹنگ کو کرنے کے بھی یا اس کے بھی کچھ لاز ہیں، ٹھیک ہے؟ اگر ہم اس کو سیکھیں گے نہیں یا اس کو مائنڈ میں نہیں رکھیں گے، بنا سیکھے آپ پچ پہ جا کے کھیلنے لگو گے تو آپ جیتو گے کبھی بھی نہیں، جیتو گے، ہار جاؤ گے نا۔ تو اسی طرح سے اگر آپ نیٹ ورک مارکیٹنگ کو نہیں سمجھتے، نہیں سیکھتے، اور آپ بولتے ہو کہ نہیں میں نے سیکھنا نہیں ہے، میں نے کرنا ہے بس، اور آپ کام کرنے لگو، تو آپ اوبویسلی ہار جاؤ گے، مطلب کہ آپ آگے نہیں جا سکتے، آپ ڈی موٹیویٹ ہو جاؤ گے، کیونکہ آپ کو اس کام کا کرنے کا صحیح طریقہ ہی نہیں پتا، صحیح ہے؟ جب ہمیں کسی چیز کے صحیح طریقہ ہی نہیں پتا کرنے کا تو وہ کام الٹا ہی ہوگا۔ میں بریانی بنانے، اب جیسے یہاں پہ موسٹلی فیمیلز ہیں، ہمیں بریانی بنانی ہے، ٹھیک ہے؟ بریانی بنانے کا کیا طریقہ ہوتا ہے کہ سالن الگ ہم پکاتے ہیں، جو اس کا قورمہ ہوتا ہے وہ الگ تیار کرتے ہیں، اور چاول ہم الگ بناتے ہیں، اور پھر اس کے بعد تہہ لگاتے ہیں۔ اگر ہم سالن کے ساتھ ہی چاول ڈال کے اور پکا دیں تو کیا وہ بریانی بنے گی؟ نہیں بنے گی، وہ کوئی ایک تیسری ہی چیز بن جائے گی نا، جسے ہم تحری بھی کہتے ہیں۔ تو اسی طرح سے ہر چیز کی کرنے کا طریقہ ہے، ویسے ہی نیٹ ورک مارکیٹنگ کے کرنے کا بھی طریقہ ہے، جو کہ ہم آپ لوگوں کو سکھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ نعمان بھائی نے اسی لیے یہ سیشنز سٹارٹ کیے ہیں، کہیں بھی اس طرح سے نہیں ہوتا، بہت کم جگہ پر آپ کو سکھایا جاتا ہے پراپرلی، اور
اس طرح والے پلیٹ فارم جہاں پہ انویسٹمنٹ اتنی بہت ہی کم سی ہے، آپ لوگوں کو بھی پتہ ہے، تو اس طرح والے پلیٹ فارمز میں تو نہیں سکھایا جاتا، اس طرح کا کوئی انیشیٹو لیتا ہی نہیں ہے، بس جوائن کرواؤ اور چھوڑو، ہمیں ہمارے پیسے مل گئے، اب ٹیم سے کیا کرنا۔ تو ہمیں تھینک فل ہونا چاہیے نعمان بھائی کا کہ انہوں نے اتنی اچھی ایک انیشیٹو لیا ہے ہمارے لیے، تاکہ ہم پراپرلی نیٹ ورک مارکیٹنگ کو سیکھیں اور اس میں آگے جائیں۔ تو لا آف اٹریکشن کیا ہے بیسکلی کہ اگر اف یو شو یور پلان ٹو 10 پیپل یو ول گیٹ 1، مطلب کہ ہم اگر اپنے پلان کو 10 پیپلس کو دکھاتے ہیں تو اس میں سے ہمیں صرف ایک ہی ملے گا، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ میں نے مارکیٹنگ کی اور میرے پاس 10 لیڈز آئیں، ٹھیک ہے، اور ان 10 لیڈس کو میں اپنا پلان میں نے سمجھایا، ان کو گائیڈ کیا، ٹھیک ہے، ان کو میں نے ویڈیو شیئر کی، فالو اپ بھی کیا، تو ان 10 میں سے کیا ہوگا، میرے پاس صرف ایک ہی پرسن کلوز ہوگا۔ یہ اس کا لا آف اٹریکشن کہتا ہے، کس کا؟ نیٹ ورک مارکیٹنگ کا، ٹھیک ہے۔ تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے 10 لوگوں سے بات کی لیکن اس میں سے کوئی بھی جوائن نہیں ہوا، ٹھیک ہے، اور یا 5 لوگوں سے بات کی تو ہم 5 لوگوں سے ہی بات کر کے تھک جاتے ہیں کہ کوئی جوائن ہی نہیں ہو رہا، فضول کام ہے یہ کیسا کام ہے، مطلب لوگوں سے بات کرنا اور ان کو گائیڈ کرنا، یہ کس طرح کا کام ہے؟ تو دیکھیں، دنیا میں پیسے کمانے کے 2 ہی طریقے ہیں، ایک ہے یا تو پروڈکٹ سیلنگ اور دوسرا کیا ہے؟ سروس سیلنگ، ٹھیک ہے۔ ہم یہاں پر کیا کر رہے ہیں؟ ہم یہاں پہ اپنی سروسز سیل کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو 2 ہی طریقوں سے آپ پیسے کما سکتے ہیں، یا تو پھر آپ پروڈکٹ والی طرف چلے جائیں، پھر وہ بھی مشکل لگتا ہے لوگوں کو کہ اب ہمیں پروڈکٹ سیل کرنی پڑیں گی۔ تو آپ نے اپنے مائنڈ میں یہ چیز کلیئر بٹھا لینی ہے کہ اگر پیسے کمانے ہیں تو دنیا میں پیسے کمانے کے 2 ہی طریقے ہیں، یا تو اپنی سروس دو یا تو اپنی پروڈکٹ سیل کرو، ٹھیک ہے۔ سروس دیکھیں، اگر ہم جاب کرتے ہیں تو جاب میں بھی کیا ہو رہا ہے؟ ہم سروس دے رہے ہیں نا، اپنا ٹائم دے رہے ہیں، وہاں پہ کام کر رہے ہیں اور اس کے بدلے ہمیں پیسے ملتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بہت سمپل سی یہ تھیوری ہے۔ تو نیٹ ورک مارکیٹنگ میں بھی ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہم اپنی سروسز دے رہے ہیں، بیسکلی لوگوں کو گائیڈ کر کے ہم اپنی سروسز دے رہے ہیں اور اس کے بدلے کیا ملتا ہے؟ ہمیں کمیشن ملتا ہے۔ اگر آپ 10 لوگوں کو اپنا پلان سمجھاتے ہیں، گائیڈ کرتے ہیں، تو اس میں سے آپ کے پاس ایک ہی پرسن کلوز ہوگا، یہ لا کہہ رہا ہے۔ اب اس سے نہ آگے جانا ہے نہ اس سے پیچھے جانا ہے، مطلب آپ نے بس یہ چیز اپنے مائنڈ میں بٹھا لینی ہے۔ اگر آپ نے 20 لوگوں سے بات کی اور اس میں سے 2 ممبرز آپ کے جوائن ہو گئے تو پھر بھی آپ صحیح پوائنٹ پر ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ نے 10 لوگوں سے بات کی اور اس میں سے ایک بھی آپ کا کلوز نہیں ہوا تو پھر آپ کو تھوڑا سا سوچنے کی ضرورت ہے کہ میں یہاں پر کہاں غلطی کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، یا غلطی کر رہی ہوں، میں نے کس طرح ان کو گائیڈ کیا ہے، کیا انفارمیشن دی ہے، کہیں میں ان کو آدھی ادھوری بات تو نہیں بتا رہا یا بتا رہی، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے میں بار بار یہی کہتی ہوں کہ پہلے اپنی جو نالج ہے اس کو پراپر کمپلیٹ کریں، کہ آپ کو اپنے پلان کے بارے میں ایک ایک چیز پتہ ہونی چاہیے، کیونکہ دیکھیں جو آپ کا پراسپیکٹ ہوتا ہے وہ کہیں سے بھی کوسچن کر سکتا ہے، تو اگر اس نے آپ سے کچھ ایسا پوچھ لیا جو آپ کو خود ہی نہیں پتا تو آپ وہاں پہ کیا ہوں گے؟ کنفیوز ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اور وہ جو آپ کی کنفیوژن ہے نا، وہ سامنے والا پرسن کلک کر لے گا کہ یہ تو کنفیوز ہو رہا ہے، مطلب اس کو خود ہی نہیں پتا۔ اگر آپ ایک کام کر رہے ہو اور وہ چیز آپ کو خود ہی نہیں پتا تو آپ آگے اس کو کیسے لے کے چلو گے، ٹھیک ہے۔ وہ کیونکہ جب ہم کسی بھی چیز کو جوائن کرتے ہیں نا تو ہم کیا کریں؟ ہم کمپنی نہیں دیکھ رہے، ٹھیک ہے، ہمیں نہیں پتا یہ کون سا سسٹم ہے، ظاہر ایک نیو پرسن ہے، اسے کیا پتا کہ بائننس کیا ہے، رائٹ بی این بی کیا ہے، رین بی این بی کیا ہے، ہمیں نہیں پتا۔ ہم کس کو دیکھ رہے ہیں؟ ہم صرف اس پرسن کو دیکھ رہے ہیں جو ہمیں گائیڈ کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ صرف آپ اس کو ہی دیکھتے ہوئے جوائن ہوں گے، پیچھے کتنی برت ہے، کیا چیز ہے، ہمیں نہیں پتا، نہ ہمیں پتا کرنا ہے۔ تو اگر جیسے میں ہوں، مجھے دیکھتے ہوئے کوئی پرسن جوائن ہوگا نا، ٹھیک ہے، اگر اس کو کوئی میری کریٹیبلٹیز نظر ہی نہیں آئیں گی، اس کو یہ چیز نظر ہی نہیں آئے گی کہ میں اپنے کام کے ساتھ کتنی پیشنیٹ ہوں، میں کتنی بھرپور نالج رکھتی ہوں اس چیز کی، میں اس کو کس طرح گائیڈ کر رہی ہوں، میں اس کو آگے لے جانے کا دم ہے مجھ میں نہیں، اگر اسے یہ چیزیں نہیں نظر آئیں گی وہ جوائن نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو اکثر لوگ بولتے ہیں کہ ہمیں اتنا ٹائم ہو گیا ہمارے ساتھ جوائننگز نہیں ہو رہی، تو پہلے آپ یہ دیکھیں کہ آپ نیٹ ورک مارکیٹنگ میں آپ نے اپنے آپ کو اتنا پالش کر لیا ہے کہ لوگ اب آپ کو دیکھتے ساتھ یا آپ سے 2 منٹ بات کرنے کے ساتھ ہی آپ کے ساتھ جوائن ہونا چاہیں، کیونکہ نیٹ ورکنگ میں لوگ بہت ہیں، آپ کو بہت لیڈرز مل جائیں گے، ٹھیک ہے، آپ کو ڈفرینٹ کمپنیز مل جائیں گی،
لیکن اب یہ آپ کو خود کو ایسا بنانا ہے کہ لوگ آپ کے پاس ہی آ کے جوائن ہو. میں نے پہلے بھی آپ لوگوں کو اپنی وہ جرنی شیئر کی تھی، اپنا ایکسپیرینس بتایا تھا کہ میں پہلے جس کمپنی میں تھی وہاں پہ میرے ساتھ اس طرح ہوا ہے کہ لوگ 6 مہینوں تک میرے ساتھ کنیکٹ رہے ہیں، اور اس کے بعد جا کے انہوں نے میرے ساتھ بزنس اسٹارٹ کیا. تو اور مین وائل وہ بہت سارے لیڈرس کو دیکھتے بھی تھے. ٹھیک ہے، ہماری ہی اپنی ٹیم کے بہت سے لیڈرس کو دیکھ رہے ہوتے تھے، کیونکہ سارے ہم لنک شیئر کرتے تھے ان کو ایز اے فالو اپ. ہر کسی کو دیکھ رہے ہیں، ڈفرینٹ ٹیمس کو بھی دیکھ رہے ہیں. 6 مہینے کا عرصہ بہت بڑی ایک لانگ چیز ہوتی ہے، اس میں آپ کا مائنڈ بہت اچھے سے چینج ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، اور لیکن اس کے بعد بھی وہ 3 یا 4 لوگ ایسے تھے وہ میرے ساتھ ہی جوائن ہوئے. تو آپ نے خود کو اتنا ایسا بنانا ہے، اتنی آپ کے اندر لیڈرشپ کوالٹیز ہونی چاہیے کہ اگر کوئی پرسن آپ سے بات کر رہا ہے تو وہ یہی بولے کہ مجھے اسی کو ایز اے لیڈر چوز کرنا ہے، میں نے اسی کے ساتھ ہی جوائن ہونا ہے، یہی وہ پرسن ہے جو مجھے آگے گرو کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں ٹائم کے ساتھ ہی ہوتی ہیں، بٹ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ایک دم سے کوائٹ کر جانا یا یہ بولنا کہ وہ لیڈر اتنا آگے ہے، ان کی اتنی جوائننگز ہوتی ہیں، میری کیوں نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، اس طرح کا بھی کچھ مس بہیو کرتے ہیں لوگ کہ ابھی آپ کو آئے ہوئے کوئی 1 مہینہ 2 مہینے نہیں ہوئے، آپ آ کے یہ بولنے لگ جاؤ. وہ جو 2 سال پرانا بندہ ہے آپ یہ بولنے لگ جاؤ ان کی تو اتنی جوائننگز ہوتی ہیں، ہماری تو ہوتی نہیں ہے، ہمیں بھی بزنس دو، ہمیں کیوں بزنس نہیں دیتے. تو اس کی ایک آپ جرنی دیکھیں کہ اس نے 2 سال لگائے ہیں اپنے، جب جا کے وہ اس مقام پہ پہنچا ہے کہ وہ دن میں 5 اپنی لیڈس کو کلوز کر رہا ہے. تو ہر چیز کے لیے ٹائم چاہیے، اور اگر آپ پراپرلی ٹائم دیتے ہیں تو آپ اس سے آگے بھی جا سکتے ہیں. مے بی آپ وہ پرسن بن سکتے ہیں کہ آپ دن میں 10 لوگوں کو کلوز کر لیں. ٹھیک ہے، تو کبھی بھی کسی کی بھی کامیابی کو دیکھ کے حسد نہیں کرنا. ہمیشہ اس سے آپ نے کیا کہنا ہے، پازیٹیوٹی لینی ہے کہ یہ اگر اتنا کامیاب ہے تو میں کیوں نہیں ہو سکتا. صحیح ہے، یہ اگر دن کے 5% کلوز کر سکتے ہیں تو میں کیوں نہیں، میں بھی کر سکتی ہوں. سیم یہ چیز میں نے کی تھی، تو میں یہاں پہ آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں. میں وہاں پہ لیڈرس کو دیکھتی تھی کہ یار مطلب ان کی تو 2 2 3 3 4 آئی تھنک 4 to 5 کلوزنگس منتھلی ہوتی تھیں. ٹھیک ہے، تو میں یہ دیکھتی تھی کہ یہ تو ماشاء اللہ سے اتنا اچھا کام کر رہے ہیں، مطلب منتھلی ان کی 5 کلوزنگز ہو رہی ہیں. 5 کلوزنگز منتھلی وہاں پہ کوئی 2.5 لاکھ کا پے آؤٹ. ٹھیک ہے، تو مطلب یہ ماشاء اللہ سے 2.5 لاکھ روپے کما رہے ہیں اور اتنی اچھی ان کی کلوزنگز ہو رہی ہیں، تو میری کیوں نہیں ہو سکتی. بس میں نے یہ چیز کی تھی کہ میں کیوں نہیں، میں بھی کر سکتی ہوں ان کے جیسے. میں یہ بھی سوچ سکتی تھی کہ مجھ سے نہیں ہوگا، یا یہ پرانے ہو گئے ہیں اور یہ مطلب پتہ نہیں کیا کرتے ہیں، یہ کہاں سے بزنس لاتے ہیں. میں تھوڑا سا نیگیٹو بھی سوچ سکتی تھی نا کہ یہ لوگ پھنساتے ہیں، بڑے اس پہ چلے گئے، رینک پہ چلے گئے تو ان کے ساتھ لوگ جوائن ہو جاتے ہیں، ہمارے ساتھ نہیں ہوتے. لیکن نہیں، میں نے اس چیز کو پازیٹیولی لیا کہ اگر یہ کر سکتے ہیں تو میں بھی کر سکتی ہوں، اور میں کر کے رہوں گی. آپ نے جب کسی بھی کام کو اپنی ضد بنا لیا نا تو آپ اس میں 100% کامیاب ہو. میں آپ کو گارنٹی کے ساتھ لکھ کے دے سکتی ہوں، اور یہ میری اپنی ہی لائف کا ایکسپیرینس ہے، وہ بھی 3 جگہوں پر. 3 چیزیں ایسی ہیں میری لائف کی جو میں نے اپنی ضد بنا کے اس چیز کو اسٹارٹ کیا، اور الحمدللہ میں اس میں کامیاب ہوئی. ہر چیز میں کیا ہے، کنسسٹنسی ہے کہ آپ نے کنسسٹنسی سے کام کرنا ہے. ٹھیک ہے، آپ نے یہ نہیں کیا کہ آج میں نے کیا اور کل میں نے چھوڑ دیا. ٹھیک ہے، جس بھی کام کو کریں، لازمی نہیں ہے کہ نیٹ ورکنگ، آپ کوئی بھی کام کریں آپ نے اس کو کنسسٹنسی سے کرنا ہے. بزنس کو گرو ہونے میں ٹائم لگتا ہے. اب دیکھیں، ایک نیو جگہ پر ایک بندہ ایک شاپ کھولتا ہے. ٹھیک ہے، تو کیا 2 دن میں اس کی دکان چل جاتی ہے؟ کوئی اس نے گروسری کی شاپ کھولی یا ملک کی کھولی، کسی بھی اس کی شاپ کی، تو کیا 2 دن میں وہ چل جاتی ہے؟ نہیں چلتی نا. اس کو پہلے برانڈنگ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. وہ لائٹس لگاتے ہیں، وہ ڈیلس لگا رہے ہوتے ہیں کہ مطلب ڈسکاؤنٹس دے رہے ہوتے ہیں گروسری والے. اور جو ملک شاپ والے ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ 1 کلو دودھ پہ ½ کلو دہی فری ہے، کچھ اس طرح سم تھنگ ڈیلز ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، یہ کیا چیز ہے؟ یہ برانڈنگ ہے. تو جب وہ اپنی پراپرلی برانڈنگ کرتے ہیں، جب جا کے کہیں وہ چیز چلنا اسٹارٹ ہوتی ہے، اور اس کو بھی رننگ میں آ کے 6 منتھس لگتے ہیں. تو اگر آپ کوئی بھی بزنس کر رہے ہیں تو نیٹ ورک مارکیٹنگ بھی ایک بزنس ہی ہے. ٹھیک ہے، تو آپ اگر بزنس کے اس کو مائنڈ سیٹ سے دیکھیں تو اس کو گرو ہونے میں 3 سے 6 مہینے آپ کے لگتے ہیں، اور اس کو آپ نے پراپرلی ٹائم دینا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ یہ بولیں کہ مجھے 1 مہینہ ہو گیا، میں 1 مہینے سے کام کر رہا ہوں، مجھے رزلٹ نہیں مل رہا اور بس اب مجھ سے نہیں ہوگا. اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو 1 ہفتے میں تھک جاتے ہیں. تو
تو وہاں تھکتے وہ لوگ ہیں جو کہ اس کو پراپرلی سمجھتے ہی نہیں ہیں، یا وہ اس کو ایک طرح سے زبردستی کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر آپ اس کو سمجھیں اور اس کو پورے دل سے کریں نا، تو پھر آپ کو کرنے میں مزہ بھی آئے گا، اور آپ مطلب ایک ہی آپ کا جنون سا بن جائے گا اگر میں کہوں تو، ٹھیک ہے۔ تو اپنے مائنڈ میں یہاں پہ جتنے بھی لوگ ہیں، ایک چیز کو کلیئر کریں کہ اس کو آپ کو نیٹ ورک مارکیٹنگ میں اگر قدم جمانے ہیں تو کم سے کم 3 اور زیادہ سے زیادہ 6 مہینے، اتنا ٹائم آپ نے اپنے آپ کو دینا ہے، ٹھیک ہے، اس فیلڈ میں، اور پراپر کام کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ آپ نے جب دل چاہا کام کر لیا اور پھر بولیں کہ میں نے تو 6 مہینے دیے تھے، تو اس طرح نہیں ہوگا۔ پراپرلی کنسسٹنسی سے آپ نے کام کرنا ہے، اور پراپر آپ نے کام کر کے اپنے آپ کو اتنا ٹائم دینا ہے، پھر دیکھے گا کہ آپ کو کیسے رزلٹ نہیں ملتا، ٹھیک ہے۔ تو لا آف اٹریکشن میں نے آپ کو بتا دیا نیٹ ورک مارکیٹنگ کا۔ اب جب بھی آپ کام کریں یا آگے اپنی ٹیمز کو گائڈ کریں، جو ہمارے نیو ممبرس آتے ہیں ان کو اس چیز کو لازمی آپ نے کلیئر کرنا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اسٹارٹنگ میں کیا ہوتا ہے، بہت زیادہ ہمیں ریجیکشن فیس کرنے کو ملتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسٹارٹنگ میں یہ ہوتا ہے کہ ہمیں نہیں سمجھ آ رہا ہوتا کہ کیسے ہم بات کریں، ٹھیک ہے، کیونکہ اتنی زیادہ ہمارا ایکسپیرینس نہیں ہوتا، کانفیڈینس نہیں ہوتا۔ ظاہر ہے اگر ہم فیمیلز ہیں، ہاؤس وائز ہیں، گھر میں رہتی ہیں، زیادہ ہوا اپنے نیبر سے بات کر لی، ٹھیک ہے، اسکول ٹیچر سے بات کر لی، سامان لینے چلے گئے، مطلب اتنا زیادہ انٹریکشن نہیں ہوتا کہ ہم ہماری جو اسپیکنگ پاور ہے وہ بہت اچھی ہو، ٹھیک ہے۔ تو کیا ہوتا ہے کہ ہم کہیں نہ کہیں غلطی کر دیتے ہیں، کیونکہ نیٹ ورکنگ میں آپ کو بہت بار بول چکی ہوں کہ یہ سارا کام آپ کی زبان کا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ نے اپنی اسپیکنگ پاور کو ڈیولپ کر لیا نا، تو سمجھے آپ یہاں پہ بہت زیادہ کامیاب ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسٹارٹنگ میں کیا ہوا نا، ہمارے پاس کانفیڈینس ہے، نہ ایکسپیرینس ہے، تو ہمیں نہیں پتا کہ کس طرح بات کرنی ہے، کس چیز کا کیا آنسر دینا ہے۔ تو یہ سب کیسے ہم سیکھیں گے؟ یہ ہم سیکھیں گے اپنے ایکسپیرینس سے نا۔ جتنے زیادہ لوگوں سے ہم بات کریں گے، اتنا زیادہ ہمارا جو اسپیکنگ پاور ہے وہ انہینس ہوگا، ٹھیک ہے۔ جتنے زیادہ لوگوں سے بات کریں گے، اتنا زیادہ ہمیں پتا چلے گا کہ لوگوں کی مینٹیلٹی کیسی ہے، لوگ کس طرح کے ہیں، کس آنسر کا، کس کوشچن کا کیا آنسر دینا چاہیے۔ اچھا، اس کو میں نے یہ آنسر دیا تھا اور وہ میرے ساتھ کلوز نہیں ہوئی، تو اب اس والے آنسر کو میں نے ریپیٹ نہیں کرنا۔ مطلب کیا ہے کہ غلطیاں آپ نے اپنی نوٹ کرنی ہے۔ اگر ایک پرسن کو آپ گائڈ کریں، وہ آپ کے ساتھ صحیح چل رہا ہے، اور ایٹ دی اینڈ آ کے وہ آپ کے ساتھ منع کر دے کہ میں نے بزنس نہیں کرنا، تو یہاں پر آپ اس سے فیڈ بیک لے سکتے ہیں کہ آپ مطلب آپ کیوں نہیں کرنا چاہتے، مجھے جسٹ یہ بتا دیں کہ آپ کیوں نہیں کرنا چاہتے، باقی تو اٹس اوکے، آپ کی اپنی مرضی ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہاں سے آپ کو تھوڑا سا فیڈ بیک مل جائے گا، یہاں مینٹیلٹی بھی پتہ چل جائے گی کہ ریجیکشنز کیوں زیادہ آ رہی ہیں، ٹھیک ہے، میرے سمجھانے میں فرق ہے یا لوگ اس طرح کے ہیں۔ دوسرا یہ کہ ہر پرسن نیٹ ورک مارکیٹنگ کے لیے نہیں بنا، اور نہ ہی ہر پرسن نیٹ ورک مارکیٹنگ کرے گا۔ اس چیز کو بھی مائنڈ سے ذرا سا نکال دینا ہے کہ آپ جس کو بھی پلان سمجھاؤ، لازمی نہیں ہے وہ ہر ایک آپ کے ساتھ جوائن ہوگا، ٹھیک ہے، کیونکہ ہر بندے کے لیے نیٹ ورک مارکیٹنگ نہیں ہے۔ تو یہ آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو کلیئر ہو گیا ہوگا۔ دوسری جو چیز تھی نا، وہ تھی ہمارا جو دوسرا سیشن کا دوسرا پارٹ، وہ تھا اینڈ فلاسفی۔ اینڈ فلاسفی کیا ہے کہ ہم ایک چوٹی سے کیا سیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کہنے کو تو بظاہر چوٹی کیا ایک بہت ہی چھوٹی سی مخلوق ہے، لیکن اگر آپ اس کو ڈیپلی دیکھیں نا، تو آپ اس سے بہت 4 ایسی چیزیں ہیں جو آپ اس سے سیکھ سکتے ہیں، اور بہت زبردست آپ کے لائف میں کام آنے والی چیز ہے۔ سب سے پہلی جو چیز ہے نا، وہ ہے کیا، اینٹ نیور کوئٹ۔ کیا، چوٹی جو ہے نا وہ کبھی بھی کوئٹ نہیں کرتی۔ اب جیسے بچپن میں تھوڑا سا آپ لوگ کو لے کے جاؤں کہ بچپن میں کیا ہوتا تھا، اب مجھے نہیں پتا کہ آپ لوگ کرتے تھے یا نہیں، بٹ میں تو کرتی تھی، خیر، کہ چوٹیاں ایسا ہوتا ہے گرمی میں جا رہی ہوتی ہیں بہت ساری نا، جھنڈ کی جھنڈ، ہم کیا کر رہے ہیں، ان کا راستہ روکنے کی کوشش کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، بچے کرتے ہیں اکثر۔ تو جب آپ ان کو روکنے کی کوشش کریں گے تو کیا کریں گے، وہ کبھی آگے سے نکلیں گے، کبھی پیچھے سے نکلیں گے، کبھی آپ کے ہاتھ کے اوپر سے جانے کی کوشش کریں گے، ٹھیک ہے۔ مطلب کیا ہے کہ وہ کبھی بھی اپنا راستہ نہیں بدلتی چوٹی، وہ بیک نہیں کرے گی۔ اگر آپ لوگوں نے کبھی یہ چیز پریکٹیکل نہیں کی تو آپ کر کے دیکھ لیے گا، ٹھیک ہے، جہاں آپ کو چوٹی نظر آئے آپ اس کو کر کے دیکھیے گا، تاکہ پھر آپ کو اور یہ چیز مائنڈ میں بیٹھ جائے۔ تو چوٹی کیا کرتی ہے، وہ کبھی بھی نہ پیچھے جاتی ہے نہ اپنا راستہ بدلتی ہے،
ایک ہی صورت میں آپ اس کو روک سکتے ہیں، یا تو آپ اس کو مار دیں، ٹھیک ہے؟ آپ اس کو راستہ جتنا روکنے کی کوشش کریں وہ کہیں نہ کہیں سے نکل جائے گی، وہ مطلب اس نے اپنی منزل تک پہنچنا ہے، اس کو ہم روک نہیں سکتے، ٹھیک ہے؟ تو اگر چوٹی اپنے مقصد میں اتنی وہ ہے مطلب پکی ہے، تو ہم انسان کیوں نہیں؟ اگر ہم نے ایک اپنا مقصد بنایا ہے، ایک ہماری منزل ہے، تو ہم اس کو پورا کرنے کے لیے اپنا جی جان کیوں نہیں لگاتے؟ وہ مطلب یہ نہیں سوچتی کہ مجھے یہ مار دیں گے، وہ پھر بھی کیا کرتی ہے، وہ بار بار کوشش کرتی رہتی ہے، ٹھیک ہے؟ کبھی اوپر سے جانے کی، کبھی نیچے سے جانے کی، اس کو یہ ڈر نہیں ہوتا کہ یہ مجھے مار دیں گے۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے بھی بے خوف ہو کے اپنی منزل کی طرف چلنا ہے، باقی کامیابی پھر ہمیں اللہ تعالیٰ دے گا۔ تو یہ کیا تھا، یہ تھا کہ چوٹی کبھی بھی کوئٹ نہیں کرتی، تو ہمیں چوٹی سے کیا سبق ملا کہ ہمیں بھی کسی بھی چیز میں کوئٹ نہیں کرنا، چاہے کچھ بھی ہو جائے، چاہے کتنے زیادہ لوگ ہمیں ڈسٹریکٹ کرنے کی کوشش کریں کہ تم کیا کر رہی ہو، نیٹ ورکنگ کر رہی ہو، یہ کیسا کام ہے، یہ تو انتہائی فضول کام ہے، یہ تو اسکیم ہے۔ آپ نے نہیں سننا لوگوں کو، ٹھیک ہے؟ آپ نے کیا کرنا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ میں اپنا کام صحیح کر رہا ہوں، آپ نے کرتے جانا ہے۔ جب آپ کامیاب ہوں گے تو وہی لوگ آپ کو پھر اپریشیٹ بھی کریں گے، ٹھیک ہے؟ آپ کوئی بھی اچھے سے اچھا بھی کام کر لیں، ٹھیک ہے؟ نیٹ ورکنگ نہیں، آپ کوئی اپنا ہی بزنس کر لیں، کوئی اپنا اسمال بزنس کر لیں، کچھ بھی کر لیں، لوگوں نے آپ کو بولنا ہی بولنا ہے، ان کی عادت ہوتی ہے، یہ سمجھنا آپ۔ تو اگر آپ یہ سوچیں گے کہ اس نے مجھے یہ کہہ دیا اور اب مجھے نہیں کرنا، تو آپ پھر کوئی بھی کام نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے؟ تو اگر آپ نے ایک فیصلہ کیا ہے تو اپنے فیصلوں کو پورا کرنے کی اپنے اندر ہمت رکھیں کہ کوئی کچھ بھی کہے، مجھے یہ کام کرنا ہی کرنا ہے، بات ختم ہو گئی۔ دوسری جو چیز ہے وہ ہے کہ چوٹی کیا کرتی ہے کہ وہ مطلب ایک لانگ ٹرم سوچتی ہے، جیسے کہ وہ سمرز میں ہی اپنے ونٹر کا کھانا وہ کرنا اسٹارٹ کر دیتے ہیں، اسٹور کرنا اسٹارٹ کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ لانگ ویژن کہ آپ نے ان کو پتا ہوتا ہے کہ سردیاں آ رہی ہیں، سردیوں میں چوٹیاں نہیں نظر آتی اتنی، ٹھیک ہے؟ وہ کہاں ہوتی ہے، وہ اندر اپنے گھروں میں ہوتی ہیں، جو انہوں نے چھوٹے اپنے گھر بنائے ہوئے ہوتے ہیں دیواروں کے اندر، کسی بھی جگہوں پر وہ وہاں ہوتی ہے، وہ باہر نہیں نظر آتی ہمیں نا۔ تو وہ کیا، ان کا کیا ویژن ہوتا ہے کہ ہم، ان کی کیا آپٹمائزیشن ہوتی ہے کہ ہم اپنا جو سردی ہے اس کا کھانا بھی گرمیوں میں اسٹور کر لیں، کیونکہ ہم سردیوں میں نکل نہیں سکتے، ٹھیک ہے؟ تو ہمیں بھی دور اندیش ہونا چاہیے، اس کو کیا دور اندیشی بھی کہتے ہیں، کہ ہمیں بھی دور اندیش ہونا چاہیے، فیوچر کو بھی اپنے تھوڑا سا سوچنا چاہیے کہ ہم ابھی ایسا کیا کام کریں کہ فیوچر میں بھی ہمیں وہ چیز فائدہ دینا۔ تیسری جو چیز ہے جو ہم سیکھ سکتے ہیں وہ یہی ہے کہ پازیٹیوٹی۔ اب کیا ہوا کہ وہ سردی میں پیک ہو گئی، ٹھیک ہے؟ اب وہ یہاں پہ گھٹن نہیں، مطلب ایک ہوتا ہے نا کہ آپ اگر کہیں پہ پیک ہو جاتے ہو تو آپ کو یہ اندر ہی اندر ڈپریشن میں آپ جا کے پھر وہ ہو جاتے ہو، ڈپریسڈ ہو جاتے ہو بہت زیادہ کہ میں تو نکل نہیں سکتا، ٹھیک ہے؟ تو اسی طرح چوٹیاں بھی ڈپریسڈ ہوتی ہوں گی کہ ہم مطلب پیک ہو گئے، ہم باہر نہیں جا سکتے، تو وہ خود کو موٹیویٹ کرتی ہیں، پازیٹیو اپنے آپ کو رکھتی ہیں کہ ہم مطلب ابھی تھوڑا ہی ٹائم میں گرمیاں پھر آ جائیں گی، ٹھیک ہے؟ انہوں نے اپنی تیاری تو پوری کر لی ہے کہ ان کو یہ ڈر نہیں ہے کہ ہمارے پاس کھانا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اب وہ اپنے آپ کو پازیٹیو رکھتی ہیں کہ ہم نے اپنا جو ہے تیاری بھی کر لی ہے، اور انشاءاللہ پھر آگے جو ہے وہ دوبارہ سے گرمی آئیں گی، ٹھیک ہے؟ مطلب یہ کہ آج اگر اندھیرا ہے تو کل صبح تو ہونی ہی ہے نا۔ تو آپ نے اپنے آپ کو پازیٹیو رکھنا ہے ہر طرح کی صورتحال میں۔ اگر آج آپ کے پاس کچھ نہیں ہے، یا آج آپ کو تھوڑے سے ڈاؤن فال چل رہا ہے، یا آج آپ سے کام نہیں ہو رہا، آج آپ کو رزلٹ نہیں مل رہا، تو آپ نے خود کو پازیٹیو رکھنا ہے کہ کل بھی تو آنی ہے، اگر کل نہیں تو پرسوں صحیح، ٹھیک ہے؟ اگر آپ کنٹینیو محنت کرتے ہیں تو آپ نے اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور کامیاب کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو یہ کیا ہے، پازیٹیوٹی، کہ آپ نے اپنے اندر ہمیشہ پازیٹیوٹی رکھنی ہے۔ اگر وہ یہ نیگیٹیوٹی رکھیں کہ اب دوبارہ پتہ نہیں گرمیاں آئے نہ آئے، تو وہ تو وہیں مر جائے نا۔ مطلب کیا ہے کہ ہم امید کے سہارے پہ زندہ ہے نا، اگر ہماری وہ امید ختم ہو جائے تو پتہ نہیں ہم زیادہ چل پائیں یا نہیں، ٹھیک ہے؟ تو ہمیں اپنی وہ جو امید ہے نا اس کو قائم رکھنا ہے کہ ہم کامیاب ہوں گے انشاءاللہ۔
باقی کیا ہے، کامیابی دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، لیکن ہمیں اپنا جو یقین ہے اس کو پختہ رکھنا ہے. ٹھیک ہے. فورتھ جو ہمارا پوائنٹ ہے وہ ہے آل دیٹ یو کین پاسبل یو کین. مطلب آپ نے وہ کچھ کرنا ہے جو کہ آپ کر سکتے ہیں. مطلب چوٹی کیا کرتی ہے، اگر چوٹی کو دیکھیں تو وہ اتنے پورے ایک سیزن کا کھانا اسٹور کرنا اور لے کے جانا. اگر کچھ آپ نے وہ کارٹون موویز وغیرہ دیکھی ہوں گی تو اس میں پراپر دکھا رہے ہوتے ہیں کہ وہ کچھ پوئمس بھی ہیں مجھے یاد آ رہا ہے. تو وہ کیا ہوتا ہے کہ چوٹیاں بہت سارا اپنے اوپر سامان لادی ہوئی ہیں اور وہ جا رہی ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ پر. تو مطلب کیا ہے کہ وہ مطلب اتنا زیادہ بھی سامان اٹھاتی ہیں، دن رات اٹھاتی ہیں، مطلب اتنا کام کرتی ہیں جتنا وہ کر سکتی ہیں اپنے آنے والے ٹائم کو بہتر بنانے کے لیے. ٹھیک ہے. تو مطلب آپ نے وہ سب کرنا ہے جو آپ کر سکتے ہیں، جتنا آپ کے لیے پاسبل ہے آپ نے اتنی محنت کرنی ہے. مطلب اپنی طرف سے آپ نے اپنا 100% دینا ہے، چاہے آپ کچھ بھی کر رہے ہیں. چاہے آپ کوئی اسٹوڈنٹ ہے اپنی اسٹڈی کر رہے ہیں تو اس میں آپ نے اپنا 100% دینا ہے. جاب کر رہے ہیں تو جاب میں دینا ہے اپنا. کوئی بزنس ہے، نیٹ ورک مارکیٹنگ کر رہے ہیں تو اس میں آپ نے اپنا 100% دینا ہے. تو آپ اگر آج اپنا 100% نہیں دیں گے تو آپ اوبویسلی کامیاب نہیں ہوں گے، اور دوسرا آپ کو ریگریٹ رہے گا کہ کاش میں اس کو اور اچھا کر لیتا. جب آپ دیکھیں گے نا کہ میرے آس پاس جو میرے بزنس فیلوز تھے، جو میرے ٹیم ممبرس تھے، وہ آج اتنا کامیاب ہو گئے اور میں کوئٹ کر کے پیچھے رہ گیا، تو آپ کو ریگریٹ ہوگا کہ یار کاش میں بھی اس ٹائم پہ تھوڑی اور محنت کر لیتا، کاش میں بھی کام کرتا، میں چھوڑتا نہیں. ٹھیک ہے. تو آپ نے اپنا 100% اگر دیا ہوگا نا تو آپ کو ریگریٹ نہیں ہوگا. آپ کو پتا ہے کہ آپ نے تو اپنی جی جان لگا کے محنت کی ہے. تو یہ 4 ہمارے فلاسفی کے وہ تھے جو ہم اینڈ سے لیتے ہیں، مطلب کہ اس سے سیکھتے ہیں سبق. سو آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو آج کا جو سیشن ہے وہ سمجھ میں آیا ہوگا اور بہت سی موٹیویشن بھی ملی ہوگی. تو مجھے اس کا فیڈ بیک بھی دے گا کہ سیشن آپ کو کیسا لگا، اور اگر کوئی کوشچن بہت کرنا چاہیں شکریہ. تو وہ بھی کر سکتے ہیں. بہت شکریہ. ٹاپک بہت اچھے ایکسپلین. اور نیٹ ورک مارکیٹنگ کا بیسک ہی موٹیویشن ہے. جس کے اندر موٹیویشن نہیں ہوتی ہے نا تو وہ 9 to 5 جاب کرتا ہے. اور تو یہ ہے ہی دیوانوں کا کام ہے، مجنون لوگوں کا کام ہے. جو جنونی لوگ ہوتے ہیں نا وہ بہت کامیاب جاتے ہیں اس بزنس میں. اگر آپ ویسے دیکھیں گے تو میں ایسی چیزیں دیکھتا ہوں، جیسے بل گیٹس کا آپ دیکھیں ہوں، اس نے ہزاروں لوگوں کو انویٹیشن دیا تھا جب اس نے بزنس شروع کرنا چاہا تھا. تو صرف 15-20 لوگوں نے میٹنگ کے لیے اسے ٹائم دیا تھا. ان میں سے کچھ لوگوں نے میٹنگ کی تھی. IBM کمپنی نے اسے جاب سے نکال دیا تھا کہ تم ناکارہ آدمی ہو، تم جاب کے قابل نہیں ہو. مجھے بینک نے قرضہ دینے سے منع کر دیا، بولا تمہاری اوقات ہی نہیں ہے، کس بیس پہ ہم قرضہ دیں. اسی بل گیٹس نے بعد میں وہ بینک بھی خریدا اور IBM کو کا بھی طبلہ بجا دیا. ایسی میرے سامنے مثالیں آتی ہیں. مطلب انڈیا کا ہم دیکھتے ہیں، امیتابھ بچن بڑا نام ہے نا. جب یہ شروع میں آیا تھا بامبے تو یہ ایک پبلک گارڈن میں سوتا تھا. اس کے پاس رہائش کی جگہ دی تھی اور اسے پروڈیوسرز نے کہہ دیا تھا کہ اپنی ہے نا گھٹنے تک کی ٹانگیں کٹوا کے آؤ، تم بہت لمبے ہو. لیکن وہ جمع رہا، سر ٹکراتا رہا، کوشش کرتا رہا. تو ایسا ہی ہوتا ہے نیٹ ورک مارکیٹنگ میں، کہ نیٹ ورک مارکیٹنگ میں جو ضدی لوگ ہوتے ہیں نا، جو خاصے عرصے تک کوشش کرتے رہتے ہیں، تو وہ بالآخر کامیاب ہو جاتے ہیں. ہمارے سامنے ہر ہفتے دھرم پال صاحب آتے ہیں نا، انڈیا کے ٹاپ اچیور ہیں. 5 مہینے میں 1000 BNB کمایا. مذاق نہیں ہے. ایک BNB 2 لاکھ روپے کا ہے. آپ لگا لیں 1000 کتنے کا ہوگا. یہ 64 ایئرز اولڈ ہیں. 20 سال سے نیٹ ورک مارکیٹنگ کر رہے ہیں، اب جا کے کامیابی ملی ہے. 19 سال انہوں نے چھوڑنے کا نہیں سوچا نا، کرتے رہے. کیونکہ ایز اے مسلمان ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ بھوکا نہیں سلاتا ہے کسی کو. تو
جب میں نے نیٹ ورک مارکیٹنگ شروع کی تھی تو پھر جب میں نے 3-4 سال تو پاکستانی لیڈرز کے ساتھ ہی رہا، اور وہ ادھر سے ادھر خوار کرتے رہے، کچھ نہیں سکھایا انہوں نے، لیکن مجھے پتا تھا کہ یہ ورلڈ کلاس بزنس ہے اور اس میں مجھے کچھ کرنا ہے. تو پھر میں نے انڈین سے سیکھنا شروع کیا، تو ان کے کچھ سیشن میں نے اٹینڈ کیے. تو ایک سیشن میں سونو شرما کا ہی تھا، تو اس نے بڑی 3-4 چیزیں کہی. بولا یہ سمجھ لو، یہ گیم آف اس نیٹورک مارکیٹنگ کا رول ہے، اس گیم کے لا ہیں، یہ لازمی ہونے. نمبر 1 جو ابھی فاطمہ باجی نے بولا کہ 10 آدمیوں کو آپ انوائٹ کریں گے تو اس میں سے ایک آئے گا. اچھا، یہ 10 کا مطلب وہ نہیں ہے فیس بک پہ پوسٹ ڈال دی. اس 10 کا مطلب یہ ہے کہ آپ انوائٹ کریں. اسے کہتے ہیں کوالیفائڈ پراسپیکٹ ہماری زبان میں. ٹھیک ہے. سیکنڈ اس کا رول یہ ہے کہ جو 10 لوگ جوائن ہوں گے 3 مہینے 6 مہینے میں آپ کے ساتھ، ان میں سے 8 یا 9 غائب ہو جائیں گے 3 مہینے بعد. میٹنگ میں اٹینڈ نہیں کریں گے، سنجیدگی نہیں ہوگی. اس وقت بھی آپ کو ثابت قدم رہنا ہے. ٹھیک ہے نا. آپ کو یہ نہیں کہنا کہ اتنی مشکل سے 10 آدمی لایا تھا اور ان میں سے 8 تو غائب ہو گئے، سلیمانی ٹوپی پہن لی سب نے. تیسری اس کی اس فیلڈ کی مشکل یہ ہے کہ اس کی انکم وی شیپ ہوتی ہے. آپ الفابیٹ وی دیکھیے گا، شروع میں ایفرٹ زیادہ ہوتی ہے، انکم کم ہوتی ہے. مجھے اکثر میری ساتھ جو کام کرتی ہیں بہنیں بولتی ہیں کہ 3 مہینے میں ہماری ٹیم تو بڑی ہے، انکم کم ہوئی ہے. تو میں انہیں یہی کہتا ہوں کہ نیٹ ورک مارکیٹنگ اگر آپ جینین کوئی کام بزنس کمپنی کر رہے نا، تو اس میں شروع کے پیریڈ آف ٹائم میں ایفرٹس زیادہ ہوتی ہیں ایز کمپیئر ٹو کیا کہتے ہیں انکم. اسے وویک بندرا ساؤتھ ایشیا کا سب سے بڑا کارپوریٹ ٹرینر ہے، اس نے ایم ایل ایم کو جب ڈیفائن کیا تھا، اس نے بولا تھا کہ گندم کی آپ سال میں لگاتے ہیں، 2 بار لگاتے ہیں اور بیچتے ہیں اور پھر نئی فصل لگاتے ہیں. تو بولا یہ جاب ہوتی ہے، جس جاب میں ہمیں ہر دوسری تاریخ کو تنخواہ مل جاتی ہے، پورے مہینے کام کرتے ہیں. اور وہ نیٹ ورک مارکیٹنگ کو اس نے بولا کہ یہ آم کا باغ لگا دیں، 5 سے 7 سال آپ کو صرف پانی دینا ہے. آپ کو نہ آم ملے گا نہ روزی ملے گی، لیکن اس کے بعد اتنا ملتا ہے کہ آپ کی نسلیں کھاتی ہیں. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، این بی این بی میں 4.5 پونے 5 مہینے سے ہوں. مجھے اس کا جو سب سے چھوٹا بونس ہے نا، ریکرنٹ بونس، وہ مجھے 5 پلس ڈیلی آتا ہے ڈالر. یعنی کہ اگر $6 بھی سمجھ لیں تو $180 ہو گئے. ٹھیک ہے، مہینے کے. اور $180 کا مطلب ہے 50,000 مہینہ. 50,000 مہینہ کراچی میں ایم بی اے کو نہیں ملتا ہے شروع کے 2-3 سال میں. وہ یہ تو مجھے بغیر دیکھے بھالے آتا ہے، بس میں بھی کمیونٹی کام کر رہی ہے. تو یہ ہوتی ہے نیٹ ورک مارکیٹنگ. ٹھیک ہے نا. تو اس میں بس آپ کو ہم یہ جو سیشن اس لیے کر رہے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ سب لوگ کام نہیں کریں گے. یہ ہارورڈ یونیورسٹی نے 200 سال میں 8 بار سروے کیا ہے، 1,000 آدمیوں کا سیمپل لیا ہے اور ان کو چیک کیا ہے، تو پتہ چلا اللہ تعالیٰ نے 100 آدمیوں میں سے 2 آدمی کام کے بنائے، باقی سب ان کو فالو کرنے والے بنائے. وہ عام سے لوگ رہتے ہیں، وہ کبھی کامیابی کے لیے آگے بڑھتے ہی نہیں. اچھا، یہ سروے میں کوئی چینج نہیں آیا ہے. ان کا سروے یہ ہے کہ 100 میں سے 84 پیپل کا صبح سے لے کے شام تک ٹینشن نہیں ہوتی ہے کھانا کیا ہے، کس سے گپ شپ کرنی ہے، رات کو کون سا ٹی وی دیکھنا ہے، کپڑے کون سے پہننے ہیں، موبائل پہ کیا کام ہے، فلاں سے کیا بات کرنی ہے. یہ 84% لوگوں کا یہی کام ہوتا ہے. وہ معمولی سی زندگی گزارتے ہیں 9 to 5 والی. 13% لوگ پھر تھوڑا اوپر جا کے سوچتے ہیں کہ چلو کچھ کرنا چاہیے کچھ، لیکن وہ سوچتے تو ہیں لیکن بہت زیادہ ڈسپلین نہیں ہوتے ان ٹارگیٹس کے لیے. تو آپ نے نیٹ ورک مارکیٹنگ میں بھی دیکھا ہوگا کہ بہت سے لوگ کوئٹ بھی نہیں کرتے ہیں اور ناکام بھی نہیں ہوتے ہیں، یعنی تھوڑا بہت کماتے رہتے ہیں چلتے رہتے ہیں. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں. یا اگر آپ دیکھیں گے
کہ بینک میں 40 50 70 ہزار کمانے والے لوگ جو ہوتے ہیں بینک میں فیکٹریوں میں، یہ مڈل کلاس طبقہ ہوتا ہے، یہ وہ طبقہ ہوتا ہے، یہ 84 اور 97 کے بیچ کا ہوتا ہے۔ باقی جو 3 لوگ ہوتے ہیں نا، ان کی مثال امریکہ کے ایک انسٹیٹیوشن نے دی تھی۔ انہوں نے کہا کہ ایک اسکول میں ایکسپیریمنٹ ہوا، ہمارے ساتھ بہت اسکول ٹیچرز ہیں ماشاءاللہ، اس اسکول میں ایکسپیریمنٹ یہ ہوا کہ امریکہ کے اسکول میں کہ بچوں کے سامنے ٹیچر نے چاکلیٹ کے پیکٹ رکھ دیا، وہ بولا میں 15 منٹ کے لیے جا رہی ہوں کسی کام سے، واپس آؤں گی، تم لوگ اسے کھاؤ گے نہیں، اس کو ہاتھ بھی نہیں لگانا۔ فرض کریں وہ کلاس تھی 50 بچوں کی، 50 میں سے 35 بچوں نے تو کھا لیا پورا، ایک چاکلیٹ نہیں چھوڑی۔ 12 13 بچوں نے اس میں سے ٹیچر کا ادب کیا، کھایا تو 2 3 چاکلیٹ کھائیں، باقی صبر کیا۔ اور 2 یا 3 بچے ایسے تھے وہ ہاتھ کمر کے پیچھے لگا کے بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے اس کی طرف دیکھا بھی نہیں، چاکلیٹ کی طرف، ٹھیک ہے نا۔ تو جب 15 سال بعد سروے کیا تو وہ جو ساری چاکلیٹ جن بچوں نے کھائی تھی وہ کیا تو رکشہ چلا رہے تھے، یا فیکٹریوں میں ورکر کا کام کر رہے تھے، یا جیلوں میں قیدی بنے ہوئے تھے، جرائم پیشہ ہو رہے تھے۔ باقی جنہوں نے تھوڑی بہت چاکلیٹ کھائی تھی وہ درمیانے لوگ تھے، مینیجر ٹائپ کے، 70 80 1 لاکھ کمانے والا جو طبقہ ہوتا ہے نا، ان میں سے تھے۔ اور وہ جو 2 3 لوگ تھے نا جنہوں نے ٹیچر کو بالکل اوبے کیا تھا، تو وہ ان کا حال یہ تھا کہ وہ اپنی کارپوریشنز کے پریزیڈنٹ تھے۔ تو نیٹ ورک مارکیٹنگ کا جو بیسک پرپز ہوتا ہے نا وہ یہ جو عام طور پہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ پروڈکٹ بیچنے کا کام ہے، اور کچھ اور لوگ کہتے ہیں کہ یہ بندے جوڑنے کا کام ہے۔ نہ یہ پروڈکٹ بیچنے کا کام ہے، نہ یہ بندے جوڑنے کا کام ہے، دونوں کام اس میں موجود ہے، لیکن اصل جو نیٹ ورکنگ کا کام ہے وہ ہے ٹو کریٹ لیڈرشپ، اپنی ڈپلیکیٹس پیدا کرنا، اپنی ٹیم میں لیڈر پیدا کرنا۔ اگر یہ کام آپ نے کر لیا تو اس سے اچھا کوئی بزنس نہیں۔ نیٹ ورک مارکیٹنگ پوری دنیا میں جو لوگ کرتے ہیں اس کی 2 ہی وجہ ہوتی ہے، کیا تو ایک یہ ہوتی ہے کہ اس میں ٹائم فریڈم ہوتا ہے، جیسے آج فرض کرو مجھے $6 آئے، چھوٹی رقم نہیں، 1800 1700 روپے، میں نے اس کے لیے 2 منٹ بھی کام نہیں کیا، کچھ اور کام کیا لیکن اس کے لیے نہیں کیا۔ ایک ہوتا ہے ٹائم فریڈم، یعنی آپ تھوڑا پیچھے بھی ہٹ جائے نا کام سے تو آپ کی انکم نہیں رکے گی۔ دوسرا ہوتا ہے فائنینشیل فریڈم۔ فائنینشیل فریڈم یہ ہوتا ہے کہ آپ کیونکہ جو پرائیویٹ سیکٹر میں لوگ ہوتے ہیں وہ بہت مشکل زندگی گزار ہوتے ہیں، انہیں روز ہی ایسا لگتا ہے کہ آج جاب سے نکال دیا جائے گا۔ ادھر وہ فائنینشیلی خود کو سیکیور سمجھتے ہیں کیونکہ ان کا ایک بڑا نیٹ ورک کام کر رہا ہوتا ہے اور وہ بڑھ رہا ہوتا ہے۔ تو ان 2 کاموں کے لیے ہم عام طور پہ نیٹ ورک مارکیٹنگ کرتے ہیں۔ ہم لوگ جو ڈیلی کے لیکچرز کرتے ہیں اس کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگ جتنے لوگوں کو ہم ایکٹیو کر سکیں کر لیں، سب کو تو ہم بھی نہیں کر سکتے نا۔ اگر میری ٹیم میں 3250 کی ٹیم ہے جوائننگ ہے تو زیادہ تو ان میں سے 320 سے ہی ہے ہمارا رابطہ، باقی سب ہمیں نہیں پتہ کہاں ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ تو مطلب کتنا بھی آپ کر دیں اکثریت کو تو آپ ضائع ہونے سے بچا ہی نہیں سکتے۔ جو لوگ کراچی میں رہتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ 20 سال سے مخصوص لوگ بس اسٹاپ پہ ٹائی پینٹ شرٹ میں کھڑے ہوتے ہیں، وہ 20 سال میں موٹر سائیکل اپنے لیے پیدا نہیں کر سکے۔ لوگوں کا گروتھ مائنڈ سیٹ ہی نہیں ہے، آگے ترقی نہیں کرنا چاہتے، وہ بولتے ہیں کہ اگر 25,000 تنخواہ ہے تو 26 نہیں ہونی چاہیے، بس 25 سے، یہاں وہ فیکٹری والا بڑھا دے وہ کمپنی والا بڑھا دے تو الگ بات ہے، کچھ اور نہیں سوچیں گے اب۔ تو اسی غلامی والے ذہنیت سے ہمیں لوگوں کو نکالنا ہے، ہمیں بتانا ہے کہ آپ اگر ہاؤس وائف ہیں تو اپنی مصروفیات میں سے چند گھنٹے، 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹہ فوکس کے ساتھ نیٹ ورک مارکیٹنگ کریں، سیکھ کے کریں، لانگ ٹرم کیریئر ہے انشاءاللہ۔ اتنا ارننگ ہوگی جتنا کہ ایک اسکول یا کالج میں پڑھاتی ہیں 7 8 6 7 گھنٹے جا کے، ان سے زیادہ ارننگ آپ کو گھر بیٹھے ہوگی، لیکن ایک سرٹین پیریڈ آف ٹائم کے بعد ہوگی، فوراً نہیں ہوگی، ٹھیک ہے نا۔
جو یہ کہتا ہے کہ 2 مہینے میں آپ کو یہ مل جائے گا، گھر بن جائے گا، بنگلہ بن جائے گا، گاڑی مل جائے گی، وہ جھوٹا ہے. ٹھیک ہے. دوسری چیز ایک میں یہ بتا دوں کہ نیٹ ورک مارکیٹنگ کے مختلف نام ہیں. نام دیے ہیں دنیا نے. پرانا نام ہے ملٹی لیول مارکیٹنگ، نیٹورک مارکیٹنگ، ریفرنس مارکیٹنگ، ورڈ آف ماؤتھ مارکیٹنگ. لیکن کہیں آپ کو انویسٹمنٹ نیٹورک مارکیٹنگ نہیں دیکھے گا. یہ غور کیجیے گا میری بات. دیکھیں یہ جو علی بابا 40 چور ویب سائٹس والی کمپنیاں ہوتی ہیں نا، جو کہتی ہیں کہ کچھ نہیں کرو، مزے سے بیٹھو، 2 مہینے میں پیسہ ڈبل ہو جائے گا، یہ پوری دنیا میں ہوتے ہیں. یہ آج کی نہیں، یا ہمیشہ آتی ہے اور جاتی رہتی ہے. پوری دنیا میں ایسا ہوتا ہے کہ جوئے کو وہ لوگ حلال سمجھتے ہیں، جائز سمجھتے ہیں. وہ جو کیسینو میں جوئے خانے میں لوگ پیسہ جیتتے ہیں نا، 10 لاکھ جیتے تو 5 لاکھ ان کمپنیوں میں لگا دیتے ہیں. اور اگر ڈوب جاتا ہے تو کوئی بات نہیں، ایک آدھا گھنٹہ ڈانس کر لیتے کہ چلو 10 لاکھ کمائے تھے جوئے خانے سے، 5 لاکھ ڈبو دیا. پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، یہ تھرڈ ورلڈ کمپنی ہے، غلام لوگ ہیں. تو ان کے یہاں کیا بیوقوفی ہوتی ہے، یہ اپنا سونا زیور بیچ کے ان کمپنیوں میں پیسے دے دیتے ہیں. جب وہ بند ہو جاتی ہیں تو پریس کلب کے باہر کھڑے ہوتے ہیں، چیخ رہے ہوتے ہیں کہ نیٹ ورک مارکیٹنگ کی کمپنی میں پیسے. بھائی نیٹ ورک مارکیٹنگ نہیں ہے، وہ اسکیم کمپنیز ہے. نیٹ ورک مارکیٹنگ کیا تو پروڈکٹ بیچتی ہے، یا جیسے ہم رائٹ ڈی این بی میں کر رہے ہیں، میٹرکس پلانس ہوتے ہیں، ورکنگ پلیٹ فارم ہوتے ہیں. یہاں انویسٹمنٹ کا بیٹا ہے ہی نہیں، انویسٹمنٹ ہوتی نہیں ہے یہاں. تو یہ چیزیں ہم آپ کو بار بار یوں سمجھاتے ہیں کہ دنیا میں نا، خاص طور پاکستان میں، 2 رول ہوتے ہیں زندگی آپ کو انسانوں کے ملیں گے. ایک ہوتے ہیں رہبر، جو آپ کی رہنمائی کرتے ہیں. ایک ہوتے ہیں رازن. رازن وہ ہوتے ہیں جو آپ کی منزل کھوٹی کرتے ہیں، آپ کو ڈسٹریکٹ کرتے ہیں. تو آپ کو یہ ڈسٹریکٹ کرنے والے نیٹ ورک مارکیٹنگ کے لیڈر، وہ ہو سکتا ہے نعمان جعفر اور میاں کمال صاحب سے زیادہ اچھی باتیں کرتے ہوں گے. ہم تو صرف باتیں کرتے ہیں، وہ آپ کو کڑھائیاں کھلائیں گے. میاں کمال صاحب موجود ہیں، انہیں پتہ ہے. گاڑیوں میں آپ کو گھمائیں گے، لیکن وہ آپ کو اپنی منزل سے ڈسٹریکٹ کرتے ہیں. جس آدمی کو اپنا کیریئر ختم کرنا ہو نا، وہ ان ویب سائٹوں کے ساتھ چلا جائے. میں کراچی میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جن کی 1-1 لاکھ کی ٹیمیں تھی. آج وہ آوازیں دے رہے ہوتے ہیں چائے کی ہوٹلوں پہ، جاؤ ہمارے ساتھ چائے پی لو. لوگ ان کی طرف دیکھتے نہیں ہیں. اتنا لوگوں کو نقصان پہنچا چکے. نام میں لیتا نہیں ہوں، غیبت بھی ہوتی ہے. لیکن میں کئی، میاں کمال صاحب کو پتہ ہے ان کے نام میں کئی لوگوں کو جانتا ہوں. بڑا عروج تھا. ایک بندے کو جانتا ہوں، 5.5 کروڑ اس نے پروڈکٹ بیس سے کمایا تھا. آج وہ اکیلا بیٹھا ہوتا ہے کراچی کے ایک ایریے میں ہوٹل پہ، کوئی اس کے پاس آگے چائے نہیں پیتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ پچھلے 5 سال میں صرف اس نے لوگوں کا پیسہ ڈبویا. تو میری بہنیں، میرے بھائی جو اس میں موجود ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو ہمارا سفر ہے یہ آگے بڑھتا چلا جائے اور یہ قافلہ بڑھتا چلا جائے. ٹھیک ہے نا. دیکھیں جو نظریاتی لوگ ہوتے ہیں نا، میں ویسے سیاست کو کبھی بیچ میں نہیں لاتا ہوں، لیکن میں ایک آپ کو چیز بتاتا ہوں. 85 میں کراچی کی ایک تنظیم تھی، وہ حیدرآباد آئی تھی، اور اس نے الیکشن کے کینڈیڈیٹس سے کہا کہ ہم آپ کو انکنڈیشنل سپورٹ کریں گے. سب نے دھکے دے کے نکال دیا، چائے بھی نہیں پلائی. اسی تنظیم نے 86 میں کوئی جلسہ کیا، وہ بڑی مشہور ہو رہی تھی، آج کل بین ہے وہ تنظیم. تو عروج کا کچھ پتہ نہیں ہوتا ہے کب آ جائے. شرط یہ ہے کہ آپ کوئٹ نہیں کریں، اور آپ تھوڑا کریں زیادہ کریں، کام کرتے رہیں اور صحیح سمت میں کریں اور سیکھ کے کریں. تو یہ میری ٹوٹی پھوٹی باتیں ہوتی ہیں. میں کوئی پروفیشنل تقریر کرنے والا بندہ نہیں ہوں، لیکن آپ میری فیملی ہو، میرے بہن بھائی ہو، تو جو میری دل کی فیلنگ ہوتی ہے، جو تجربات ہوتے ہیں، وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں ڈیلی بیس پہ. کل سیٹرڈے انشاءاللہ دھرم پال صاحب کا 9 بجے سیشن ہوگا. اس کا لنک بینر تو ہم ابھی گروپ میں شو کر دیں گے. لنک کمل بھائی کل صبح دے دیں گے، میاں کمر صاحب. تو ہمیشہ کی طرح ایک ہی جی کچھ بولے.
جی سمجھ نواز بھائی بھائی، تمہیں لنک میرے پاس ہے، پرسوں کے میں نے بنا لیا تھا، لنک ہے، لیکن میں نے ابھی لگایا اس لیے نہیں تھا کہ پہلے آپ اس کو پوسٹ کو دیکھ لیں، کوئی کمی بیشی کرنی ہے تو اس کے بعد پھر انشاءاللہ لنک لگا کے میں آج ہی سینڈ کر دیتا ہوں آپ کو۔ چلو ٹھیک ہے، ہم ڈسکس کر لیں گے اس سیشن کے بعد۔ تو کل دھرم پال صاحب کا سیشن ہے، سمیرا باجی کا ہم اگلے ہفتے لے جائیں گے، جو ہونا تھا 9 بجے ہوگا، تو آپ سب لوگ اپنے ٹیموں کو تھوڑا جگائیے گا، ٹھیک ہے نا، چائے کے تھرماس بھر لیجیے گا افطار پہ، اور ٹیموں کو وہ کر دیجیے گا SMS یا واٹس ایپ پہ، اب میسج ہوتے نا چائے کے کپ، کہ بھائی جاگ جاؤ 9 بجے سیشن اٹینڈ کر لو۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے کاموں کو آسان کرے، ہمیں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیوں کو تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آج کا سیشن ہم اینڈ کرتے ہیں، کل انشاءاللہ 9 بجے ملاقات ہوگی۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔